نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی سورہ حجرات کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ جل شانہ نے ان آیتوں کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا کیا سامان رکھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اس سلسلے میں تعلیم دی ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ وقت کے تقاضے کے مطابق اس مضمون کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عملی اعتبار سے دکھایا، عملی اعتبار سے ہمیں بتلایا، جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی، جو احکام ہمیں سکھلائے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ قرآن کریم کی تفسیر ہے. قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ قرآن کریم کو سمجھا دیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی یا سمجھ میں تو آتی ہیں لیکن عملی اعتبار سے پریکٹیکل کے طور پر کیسے اس کے اوپر عمل کیا جائے اور عمل کیسے کرے یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اس طریقے سے تمہیں عمل کرنا ہے. آج ایک دوسرے سے ناراضگی ہو رہی ہے.
اور ہوتی آئی ہے۔ دو آدمی ضروری نہیں ہے کہ دونوں کی عقل برابر ہو، سمجھ برابر ہو، دونوں کی رائے برابر ہو سکتا ہے اختلاف ہو، اس کے اندر لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آتی ہے، بڑے بڑے معرکے بھی پیش آ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی امت کو جو ہدایات دیں، ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہی ہے کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے لڑائی جھگڑا ہو جائے اپنے بھائی سے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اس سے کٹی کر کے بیٹھے، اس سے بائیکاٹ کر کے بیٹھے، اس کے ساتھ بات چیت نہ کرے۔ 3 دن سے زیادہ اس کی گنجائش نہیں۔ ضمانت دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسانیت کی ضمانت اس بات کے اندر رکھ دی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، بھائی سمجھو، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے رہو، کسی کو نیچا نہ دکھاؤ، کسی کو کمتر نہ سمجھو۔ تمہاری زندگی کی ضمانت ہے، اچھی زندگی کی ضمانت ہے۔ جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے اور اپنے مقابل کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ خون بہانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جان لینا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا کوئی مسئلہ نہیں، کسی کی عزت اور آبرو کی دھجیاں بکھیر دینا کوئی مشکل نہیں تھا ان کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم تعلیمات ہمیں دیں، ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ خبردار، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پیر سے، تمہاری زبان سے، تمہاری کسی حرکت سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، صرف کسی مسلمان ہی کو نہیں، کسی کافر کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تمہارے پڑوس میں تمہارا پڑوسی اگر مسلمان نہیں بھی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے کہ تم اس کو چھیڑو نہیں۔ پڑوسی ہونے کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ پڑوسی ہونے کا حق یہ ہے کہ اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرو اور اس کی خبرگیری کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں تک کے لیے یہ حقوق بتائے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کچھ حقوق نہیں ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کر کے دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اوذیت فی اللہ ما اوذی احد، مجھے ایسی تکلیف پہنچائی گئی کہ ایسی تکلیف مخلوق میں کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ ایسی تکلیفوں سے گزرے، ایسی تکلیفوں سے گزرے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت ملی، اختیار ملا، جان مال سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں آ گئے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج کے دن وہ اعلان کرتا ہوں جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اور کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت بھی نہیں، چھجائے کے بدلہ لینا ملامت بھی نہیں ہے۔ کیا کچھ تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں گھر سے نکلنا پڑا، قتل کے در پہ ہو گئے سارے قبائل کے سارے افراد۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کر نکلے، چھپتے ہوئے غاروں میں
اس طرح آپ مدینہ منورہ کی طرف نکلے جان کے دشمن۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی چین لینے نہیں دیا، سکون کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا، وہاں بھی تکلیفیں پہنچائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ فتح کرنے کا موقع ملا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ بیت اللہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ اعلان فرما رہے ہیں، ما تظنون انی فاعل بکم، کیا خیال ہے تمہارا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ اب ان لوگوں نے خوش آمدیں شروع کر دیں، کہنے لگے اخ کریم وابن اخ کریم، تم ہمارے بہت ہی شریف اور بہت ہی کریم درگزر کرنے والے بھائی ہو، اور ہمارے درگزر کرنے والے بھائی کے بیٹے ہو، ہمیں تم سے امید یہی ہے کہ تم معاف کر دو گے۔ اندازہ لگائیے کہ کیا تکلیف تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک فرد کو یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ کسی نے تمہارے اوپر ظلم کیا، معاف کر دو، بدسلوکی کی، اس کی بدسلوکی کے بدلے میں تم حسن سلوک کر کے دکھاؤ۔ تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا معاملہ کیا تو تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، برائی کا بدلہ برائی سے اگر جائز بھی ہو تو نہ دو۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرو اور معاف کر دو، یہ ہے ہمت والوں کا کام، ہمت کے کاموں میں سے ہے، حوصلہ مندوں کا کام یہی ہے۔ میرے دوستو، کسی کا مذاق اڑانا آج بالکل آسان ہے۔ ایک غریب سے غریب آدمی بھی امیر کا مذاق اڑاتا ہے، اور امیر تو مذاق اڑاتے ہی ہیں۔ امیر کا غریبوں کا مذاق اڑانا تو عام ہے، اور بیچارے غریب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ لیکن آج اس منہ کے اوپر کوئی بند باندھنے والا کوئی نہیں، زبان کو بند کرنے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، کسی کے اوپر بھی تبصرہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ صدر مملکت ہو، وہ امریکہ کا صدر ہو، پاکستان کا صدر ہو، کہیں کا بھی صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر زبان سے کچھ نہ کہو تو تھوڑا سا کلک کرو اور پہنچا دو فیس بک کے ذریعے سے پوری دنیا میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی آدمی اپنی زبان سے، اپنے منہ سے کوئی کلمہ نکالتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے اسفل السافلین میں پہنچانے کے لیے، جہنم کے نچلے گڑھے میں پہنچانے کے لیے یہ کلمہ کافی ہے۔ انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کے اثرات ہیں، اور ان اثرات سے بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور زوجہ مطہرہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اشارہ سا کیا کہ وہ جن کا قد چھوٹا ہے، انہوں نے اتنا صراحت کے ساتھ بھی نہیں کہا بلکہ صرف اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی، نہایت پیاری، آپ کبھی بھی دل دکھانے والے نہیں ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم نے ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالا ہے، تم نے ایک ایسی بات زبان سے نکالی ہے، ایک کلمہ ہے، لیکن اگر اس کو سمندر میں ڈال دیں تو سمندر کے پانی کے اوپر غالب آ جائے۔
تم نے ایسا کلمہ زبان سے نکالا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیں تو سمندر کے پانی پر اس کی سڑان غالب آ جائے۔ معلوم ہے آپ کو سمندر کیا چیز ہے؟ سمندر وہ چیز ہے جس کے اندر روزانہ لاکھوں کروڑوں مخلوق مرے تب بھی کوئی اثر نہیں۔ ساری دنیا کا گند وہاں جا کر پڑتا ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ اس قدر پاک ہے وہ، اس کو خراب کرنے والی چیز کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَّجَتْهُ، کہ اگر اس کلمے کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور اس کے پانی کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس پانی کے اوپر یہ غالب آ جائے گا۔ یہ اس قدر خطرناک چیز ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مہینہ ہے یہ۔ ہم نے تو سیرت کا مہینہ مخصوص کر لیا ہے نا، ربیع الاول کا مہینہ۔ میں آپ کو سیرت کا ایک پہلو بتانا چاہ رہا ہوں، خدا کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو مد نظر رکھ لیں۔ آپ کی زبان سے کسی کے اوپر طعن و تشنیع نہ ہو، آپ کی زبان سے کسی کا تمسخر نہ اڑے، مذاق نہ اڑائے۔ کوئی اندھا ہے، بھینگا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، معذور ہے، لیکن اللہ نے اسے معذور تو کیا ہے، کیا اس کا تقاضا یہ ہے؟ کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ اور اسے اندھا کہہ کر پکارو، لنگڑا کہہ کر پکارو، بھینگا کہہ کر پکارو، کبڑا کہہ کر پکارو؟ اس کی گنجائش نہیں۔ کسی کو بھی کسی کا دل دکھانے کی گنجائش نہیں۔ اگر آپ کو اس کا نام لینا ہو تو نام اچھا سا لے، اس کو برے لقب سے نہ پکارے۔ اور اس کا تعارف کرانا ہو تو آپ کہہ دیں جو پاؤں سے معذور ہے، جو آنکھوں سے معذور ہے، جو نابینا ہے، ایسے انداز سے کہیں کہ آپ کے جملے سے پتہ چلے کہ آپ مذاق اڑانا نہیں چاہتے۔ یہ ہے میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہے عمل کرنے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے عملی طور پر۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ تم کس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو، زیادہ پسندیدہ ہو، زیادہ افضل ہو تمہارے مقابلے میں، تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ نہ مرد مرد کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، تانا نہ دیں، تشنیع نہ کریں، بھپتیاں نہ کسیں، لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ میرے دوستو، یہ ایک اہم ترین تعلیم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کاش ہم سیرت کے ماننے والے اور سیرت کا مہینہ منانے والے اگر ہم اس عملی پہلو کی طرف آ جائیں۔ ہمارے درمیان ایک دوسرے کو برے نام سے پکارنے کا ایک رواج ہے۔ نام اچھا بھلا ہے، وقاص، اس کو پکاریں گے وکی، کسی کو ٹنڈا کہہ دیا، کسی کو موچی کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ میرے دوستو، تمہیں مذاق اڑانے کا حق اس وقت ملے گا جب تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا انجام کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو کسی کے اوپر فخر کرنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ ایک کتا جو یہاں پر پھر رہا ہے، کتا اور انسان، آپ کو معلوم ہے کتا کیا ہے اور ایک انسان کا کیا مقام ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اس کتے سے بہتر ہوں اگر میں کفر کی حالت میں میرا انتقال ہوتا ہے تو، اور اگر میرا انتقال مسلمان ہونے کی حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ میرا درجہ بلند کرے گا۔ ایک بزرگ نے
کتے کا بچہ کتا دفع ہو جاؤ کہہ دیا، باپ نے تنبیہ کی کہ تم کس حیثیت سے کہہ رہے ہو، ہے تو وہ کتے کا بچہ، لیکن حیثیت کس حیثیت سے کہہ رہے ہو تم؟ تمہارے دل میں اگر اس کے لیے تحقیر ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، تحقیر کے قابل وہ نہیں ہے، سانپ ہو بچھو ہو کچھ ہو، تحقیر کیوں کرو گے تم؟ ایک مسلمان کی تحقیر کی کیا گنجائش نکل سکتی ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ بوڑھا ہے میں مذاق اڑا لوں، اس وجہ سے کہ اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں میں مذاق اڑا لوں، اس وجہ سے کہ یہ عجمی ہے عربی نہیں ہے مذاق اڑایا جائے گا کیا؟ اس وجہ سے کہ اس کا قبیلہ اور خاندان نامعلوم ہے یا معلوم ہے لیکن نیچ خاندان کا ہے، کیا اس وجہ سے مذاق؟ ہمارے دین نے سب کچھ مٹا دیا۔ ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ ونخوتها، یہ جاہلیت کی فخر کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے مٹا کر رکھ دیں۔ اب سب کے سب آدم کے بیٹے بیٹیاں، کسی کو کسی کے اوپر فخر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ قریش کا قبیلہ ہو یا یہ کہ کوئی نامعلوم قبیلہ ہو، آپس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں فرق ہے تو وہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ فرق کا مدار دلوں کے اندر کا تقویٰ ہے اور اس کو جاننے والا اللہ ہے۔ میرے دوستو، اپنے دلوں سے اس بات کو نکال دو کہ میں دوسرے سے برتر ہوں، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر اونچ نیچ جو پیدا ہو رہی ہے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے ہیں۔ جو شخص اپنے سے دوسروں کو کمتر سمجھے گا تکبر میں مبتلا ہے، یہ تکبر میں مبتلا ہے۔ تکبر کبر سے ہے، کبر کے معنی بڑائی کے ہوتے ہیں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے یہ کبریائی، یہ بڑائی میری چادر ہے، اور جو اس کو لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا، میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رب اشعث اغبر ذی طمرین، ایک آدمی ہے پراگندہ حال پراگندہ بال، غبار آلود، کپڑے اس کے خراب، کپڑے بھی صرف 2 چادریں، اور چادریں بھی کیسی پھٹی پرانی، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام اس قدر بلند، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کو خطاب کر کے کہہ دے اللہ یہ کام ضرور ہونا چاہیے، اللہ اس کی لاج رکھے گا، وہ کام کرا دے گا۔ میرے دوستو، ظاہری حال کے اوپر نہیں جانا چاہیے، لوگوں کی آمدنی کو دیکھ کر عزت کا معیار قائم کر لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غریب سے غریب آدمی ہو، فقیر سے فقیر آدمی ہو، اس کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ بلند ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ سیرت کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، کسی سے اختلاف نہ کریں، کسی کے ساتھ تو تکار نہ کریں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، اور اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھیں۔ جس قدر آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے، اللہ آپ کا مقام بڑھاتا جائے گا۔ اللہ آپ کو دوسروں کی نظروں میں بلند مقام عطا کر دے گا۔ اللہ جس کو اونچا کر دے وہ اونچا ہے، اور اللہ جس کو نیچے پھینک دے وہ نیچے ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خاص طور پر اپنانے اور اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔